شاہ جی کی تقریر نہ تھی، ایک ایسا انداز بیان تھا کہ لوگ بے قابو ہو گئے۔ تقریر نے مسلمانوں کی ایمانی غیرت اور حمیت کو نئی جلا بخش دی۔ لاہور میں بدنام زمانہ کتاب، اس کے مصنف اور ناشر کے خلاف جا بجا جلسے ہونے لگے۔ اس جلسے کے چند روز بعد سید عطا اللہ شاہ بخاری، غازی عبد الرحمن اور مولانا حبیب الرحمن گرفتار کر لیے گئے۔ ان پر امن عامہ میں خلل ڈالنے کا مقدمہ بنا۔ یہ تھی انگریز کی دو رنگی، یہ تھا اس دور کا جہالت بھرا انصاف، اور یہ آج تک موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی سینکڑوں مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا، کیونکہ جب تک وہ اشتعال انگیز کتاب موجود تھی، یعنی کنویں میں پڑا وہ کتا موجود تھا، پانی کیسے پاک ہوتا؟ وہ اشتعال انگیز کتاب موجود تھی، مسلمانوں کے انتقامی شعلوں کا سرد ہونا ناممکن تھا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے خلاف مقدمے کی وکالت ڈاکٹر محمد عالم بارٹ لا کر رہے تھے، جو لاہور کے مسلمہ اور قابل بیرسٹر تھے۔ وہ اپنے وقت کے مانے ہوئے قانون دان تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے کسی مدرسے سے دینی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، نہ ہی کسی پیر صاحب کے پاس جا کر سلسلہ طریقت میں داخل ہونے کا اتفاق ہوا تھا۔ قانون کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پریکٹس شروع کر دی۔ وہ انگریزی تہذیب میں رنگے ہوئے انسان تھے، مگر ماشاءاللہ کیا قسمت پائی حضرت نے۔ انگریزی تہذیب میں رنگے ہوئے انسان، مقدمہ پیش ہوا شاہ جی کی طرف سے ڈاکٹر محمد عالم پیروی کے لیے عدالت میں کھڑے ہوئے، تو جج نے، جو ہندو تھا، بڑے تحکمانہ لہجے میں کہا، ڈاکٹر محمد عالم، آپ ایک فاضل وکیل ہو کر ایسے آدمی کے مقدمے کی پیروی کر رہے ہیں جس نے برسر عام لوگوں کو ایک آدمی کے قتل کے لیے بھڑکایا اور ان کے جذبات کو ابھارا۔ عینی شاہدین کا بیان ہے کہ بات سنتے ہی ڈاکٹر صاحب کے تیور بدل گئے، چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہوئے، ہوش و حواس سے بالکل جواب دے دیا۔ عدالت اور اس کے آداب کا خیال ہی نہ رہا۔ ڈاکٹر محمد عالم عدالت میں بے ساختہ پکار اٹھے، فاضل عدالت کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ بخاری کا جو تصور ہے، جو قصور ہے، وہ ہوتا ہے، لیکن حق بات یہ ہے کہ اگر میرا بس چلے تو راجپال کو میں اپنے ہاتھوں سے جہنم رسید کر دوں۔ جج نے حیرانی سے پوچھا، کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش و حواس تو ٹھکانے پر ہے؟ جواب دیا، میرے حواس ٹھکانے پر ہے، لیکن میں فاضل عدالت کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں والدین کی توہین برداشت کر سکتا ہوں، کسی رشتہ دار کا مذاق سن سکتا ہوں، لیکن محمد عالم بحیثیت مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے آقا نامدار کی ذات گرامی پر کسی قسم کا حرف آئے۔ بلا شبہ ہم بے نمازی تو ہو سکتے ہیں، روزہ تو چھوڑ سکتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی سست ہو سکتے ہیں، حج کے فریضے میں بھی کمزوری دکھا سکتے ہیں، مگر بحیثیت مسلمان محبت رسول کو دل سے نہیں نکال سکتے۔ ایک مسلمان کا دل ہو اور اس میں محبت رسول نہ ہو، وہ دل نہیں، مردہ ہے۔ ایک مسلمان کا دل ہو اور اس میں محبت رسول نہ ہو، وہ دل نہیں۔ مسلمان کا دل ہو محبت رسول سے خالی کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ الفاظ بیرسٹر کے نہیں تھے، یہ الفاظ محمد عالم بیرسٹر کے نہیں تھے، یہ الفاظ آج بھی ہر مسلمان کے ہیں کہ ایک مسلمان اپنے فرائض سے تو چوک سکتا ہے، لیکن محبت محمد سے نہیں چوک سکتا، محبت محمد سے نہیں چوک سکتا۔ بے نمازی تو ہو سکتا ہے، روزہ تو چھوڑ سکتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی سست ہو سکتا ہے، لیکن حج کے فرائض میں بھی کمزوری دکھا سکتا ہے، لیکن محمد عربی کی محبت اس کے دل میں نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔